बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी नीला झूठ का दूसरा हिस्सा। जिन दोस्तों ने पहला हिस्सा नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप इस कहानी का पहला हिस्सा सुन सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की जानिब। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। ये नीली रोशनी शुआओं की शक्ल में नहीं बल्कि शोलों और लिपटों की सूरत में निकल रही थी, जैसे एक कब्र के अंदर कोई भट्ठी दहक रही हो। इस मंजर ने मुझे मबहूत सा कर दिया था। खैरदीन की सरसराती हुई आवाज़ मेरी समात से टकराई। थानेदार साहब, अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? आंखों देखी हकीकत पर बेयकीनी का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मैं खैरदीन की तरह खौफज़दा नहीं था। मैंने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, आओ खैरदीन, चलकर देखते हैं ये क्या माजरा है। क्या आप हफीज़ जट की कब्र के करीब जाएंगे? वो सहमी हुई आवाज़ में बोला। ज़ाहिर है इतनी दूर खड़े होकर तो हकीकत से आगाही हासिल नहीं हो सकती ना, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। उधर जाकर ही पता चलेगा कि हफीज़ जट की कब्र के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? पता नहीं जनाब, ये कैसा चक्कर है, वो बदस्तूर सहमी हुई आवाज़ में बोला। ये कोई ख़तरनाक मामला भी हो सकता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने बड़ी हद तक इसके जहन को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी पूछ लिया, कैसा ख़तरनाक चक्कर खैरदीन? मसलन कोई हवाई चक्कर, कोई नादीदा मखलूक? वो झिरझिराती हुई आवाज़ में बोला। शायद तुम्हारा इशारा जिन या भूत की तरफ है। जी थानेदार साहब, ये चीज़ें वजूद तो रखती हैं ना? वो घबराहट भरे लहजे में बोला। कल जब मैंने ये मंजर देखा था तो मैं आगे नहीं आया था, अपने क्वार्टर के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। कब्रिस्तान के कोने में गोरकुन की रहायश के लिए एक कमरा बना हुआ था। खैरदीन ने उसी क्वार्टर का जिक्र किया था। मैंने उसकी सरासीमा हालत के पेश नज़र कहा, खैरदीन, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपने क्वार्टर में जाकर आराम करो, मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ कि हफीज़ जट की कब्र के साथ क्या मामला है। तो आपको डर नहीं लग रहा? वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा। डर और खौफ को जूता बनाकर मैं अपने पाँव में पहनता हूँ खैरदीन, मैंने हफीज़ जट की कब्र की जानब कदम उठाते हुए कहा। अगर मैं जिन्नों और भूतों और चड़ेलों से डरने लगा तो फिर हो गई थानेदारी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, पुलिस डिपार्टमेंट किसी ओखली के मानंद, इसमें सर दे दिया तो फिर डंडों से क्या डरना। आप तो बहुत बहादुर ऑफिसर हैं। वो सताइशी नज़र से मुझे देखने लगा। तुम भी कुछ कम दलेर नहीं हो खैरदीन, मैंने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा। आओ मेरे साथ। बादल नखास्ता वो मेरे साथ चल पड़ा। चंद सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के बाद हम हफीज़ जट की कब्र पर थे। हमारे वहाँ पहुँचते ही एक अजीब वाक़या हुआ, और वो ये कि नीली आग धीमे होते होते बुझ गई और अब वो एक नॉर्मल और आम कब्र नज़र आ रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम हफीज़ जट की कब्र के करीब पहुँच रहे थे तो मैंने किसी इंसान के कराहने की आवाज़ें भी सुनी थी, जैसे कोई शख्स इंतहाई अजियत के आलम में दाद फरियाद कर रहा हो। लेकिन जैसे ही हम कब्र पर पहुँचे, यह आवाज़ आना भी बंद हो गई और उसके साथ ही वो नीली आग भी देखते ही देखते गायब हो गई थी। इस हैरत अंगेज़ सूरत हाल के पेश नज़र मेरे जहन में जो पहला ख्याल आया वो था अज़ाब कब्र। मैंने अपने ख्यालात से जब खैरदीन को आगाह किया तो वो अजीब से लहजे में बोला, थानेदार साहब, इस कब्र में नेको बद हर किस्म के इंसानों के जनाजे लाए जाते हैं। मैंने कभी किसी कब्र के साथ ऐसा वाक़या होता नहीं देखा। जो बात कभी ना हुई हो, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो आइंदा भी कभी नहीं होगी। मैंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में अज़ाब कब्र के 2-3 वाक़यात अपनी आँखों से देखे हैं। तुम्हारे लिए ये पहला तजर्बा हो सकता। जी, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में गुजारी है, लेकिन इससे पहले मैंने कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा। वो खौफज़दा नज़र से हफीज़ जट की कब्र को घूरते हुए बोला, वैसे हमारे मज़हब में तो अज़ाब कब्र का जिक्र है। हमारे मज़हब में, कुरान और सुन्नत में और अहदीस मुबारका के तवस्सुत से जो कुछ शामिल है उस पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। और कब्र के अज़ाब वाला मामला भी हर जाविये से मोतबर और तस्दीक शुदा है। खैरदीन असबात में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने बदस्तूर गहरी संजीदगी से कहा, जब हम इस कब्र से चंद फुट की दूरी पर थे, मैंने कब्र के अंदर से किसी इंसान के कराहने की आवाज़ें भी सुनी थी। क्या ऐसी कोई सदा तुम्हारी समात तक भी पहुंची थी? जी थानेदार साहब, मैंने भी कुछ ऐसी ही आवाज़ें सुनी थी।
وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بس تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ حفیظ جٹ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ میں نے حتمی انداز میں کہا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تم بھی بھول جاؤ کہ ایسا کوئی منظر تمہاری نگاہ سے گزرا تھا۔ ہم واپسی کے لیے مڑے تو خیر دین نے پوچھا، تھانے دار صاحب، اب دوبارہ تو یہ قبر آگ کی لپیٹ میں نہیں آئے گی نا؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا خیر دین، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ اللہ کے معاملات کا اللہ کو پتہ ہے، ہمیں ان معاملات کی تحقیق کو جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب حفیظ جٹ کا عذاب ختم ہوگا تو یہ معاملہ بھی خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ فرما برداری سے بولا، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ ایک کام تمہیں یہ بھی کرنا ہے خیر دین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس قصے کو ادھر ہی دفن کر دو، کسی سے بھی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہنے چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں تو اس علاقہ میں نیا ہوں، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہاں کے لوگوں کے بارے میں اچھی طرح سے نہیں جانتا۔ تمہاری ساری زندگی حسین آباد کے قبرستان میں گزری ہے، لہٰذا حسین آباد کے بچے سے تم واقف ہو گئے۔ حفیظ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اس بندے کی اعمال اور کردار کیسا تھا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر مرنے کے بعد یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے تو یقیناً اس سے زندگی میں کوئی بڑا گناہ ہوا ہوگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جناب علی۔ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، حفیظ جٹ تو بہت ہی نیک اور شریف انسان تھا، نماز روزے کا پابند اور عبادت گزار۔ حسین آباد میں کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، سب اپنی جگہ درست ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تشریح جب تک نہیں ہوگی میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پوچھا، تم نے کیا بتایا تھا؟ حفیظ جٹ کو 1 ہفتہ پہلے یہاں دفن کیا گیا تھا۔ جی ہاں، اس کی تدفین کو ابھی 8-10 دن ہی ہوئے ہیں، خیر دین نے جواب دیا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے کوارٹر کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے سوال کیا، تم نے پچھلی رات پہلی مرتبہ حفیظ جٹ کی قبر میں سے نیلی آگ نکلتی دیکھی تھی، یا پچھلے 8-10 دن میں پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکے ہو؟ یہ کل رات پہلی بار اور آج رات دوسری دفعہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، کل دیکھوں گا اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ اور اس بات کا یقین رکھو کہ تمہاری جان کے لیے خطرے والی کوئی بات نہیں، اور اگر دوبارہ اس قبر سے آگ نکلنا شروع ہو گئی تو؟ خیر دین کا خوف ابھی تک پوری طرح رفع نہیں ہوا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، تو نکلنے دینا، جس نے جو کچھ بھی اچھا برا کیا ہے اس کے سامنے تو آنا ہے، کسی کے سامنے دنیا میں، کسی کے سامنے قبر میں، اور کسی کے سامنے ادھر دوسری دنیا میں جسے ہم آخرت کا نام دیتے ہیں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس اسباق میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اسے سختی سے ہدایت کر دی کہ فی الحال وہ اس واقعے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ اس نے میری نصیحت پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور میں قبرستان سے نکل کر تھانے آ گیا۔ میں نے یہ جو قبرستان کا خفیہ دورہ کیا تھا اس کے بارے میں میرے تھانے کا عملہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں آج حسب معمول تھانے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آیا اور پھر آدھی رات کے وقت حسب وعدہ قبرستان پہنچ گیا۔ میں جیسے چپ چاپ کوارٹر سے نکلا ویسے ہی خاموشی سے واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹے لیٹے میں کافی دیر تک حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اس سے پہلے بھی عذاب الہی کے ایسے 3-4 واقعات دیکھ چکا تھا۔ میرا دھیان بار بار نیلی آگ اور قبر میں سے خارج ہونے والی کراہنے کی آوازوں کی طرف جا رہا تھا۔ میرے نزدیک اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ عذاب الہی کی ایک قسم تھی، مگر میں اس نقطے کو نہیں سمجھ پایا تھا کہ آگ نارنجی یا سرخ ہونے کی بجائے نیلے رنگ کی کیوں تھی۔ یہ سوال بہت اہم تھا جس کا کافی سوچ بچار کے بعد بھی میرے ذہن میں کوئی جواب نہ آ سکا۔ ہار کر میں نے نیند کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ اگلی صبح بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ گورکن صبح سے میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر گورکن خیر دین کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی خیر دین، خیریت تو ہے نا؟ صبح تمہاری آمد مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہی ہے۔ گہری تشویش والے الفاظ میں نے اس کے چہرے پر بجے ہوئے 12 کو دیکھ کر کہے تھے۔ جواب میں اس نے بتایا، تھانیدار صاحب، میں پوری رات سو نہیں سکا ہوں۔
کہ حفیظ جٹ کی قبر سے دوبارہ نیلی آگ نکلنے لگی تھی؟ میں نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، رات تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن صبح جو کچھ میں نے دیکھا اس نے آپ کے پاس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے خیردی؟ میں کوہنیاں میز پر ٹکا کر آگے کو جھکایا۔ رات بھر تو نیلی آگ کے بارے میں سوچ کر جاگتا رہا تھا، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ صبح بھی میرے ذہن میں حفیظ جٹ کی قبر ہی کا خیال تھا، لہٰذا میں اجالا ہوتے ہی اس کی قبر پر چلا گیا اور ایک جھرجھری لے کر خاموش ہو گیا۔ تم حفیظ جٹ کی قبر پر پہنچے، پھر کیا ہوا؟ میں نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ تم نے وہاں ایسا کیا دیکھ لیا جو تمہیں اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے؟ جناب، اس کی قبر کھلی پڑی ہے، اس نے سراسیمہ لہجے میں بتایا۔ حفیظ جٹ کا کفن اور لاش سب کچھ جل کر خاک ہو چکا ہے، اور قبر کے اندر موجود ہر شے نیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نیلی آگ نے اندر کی ہر چیز کو جلا کر نیلا کر دیا ہو۔ یہ واقعی حیرت انگیز اور توجہ طلب تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ حفیظ جٹ قبر کے عذاب میں مبتلا رہا تھا۔ کسی نیک، پارسا اور بے گناہ انسان کا یہ حشر کبھی نہیں ہوتا۔ ضرور اس بندے نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کا یہ نتیجہ تھا۔ چیزیں عموماً جیسی نظر آتی ہیں ضروری نہیں وہ ویسی ہوں بھی۔ اگر حفیظ جٹ گاؤں والوں کی نظر میں ایک نمازی، پرہیزگار اور شریف انسان تھا تو پھر اس کے مردے کو عذاب قبر سے کیوں گزرنا پڑا؟ میری سماعت میں وہ اذیت ناک کراہنے کی آواز ابھی تک تازہ تھی جو پچھلی رات میں نے حفیظ جٹ کی قبر کے بالکل قریب پہنچ کر سنی تھی۔ صرف میں نے ہی نہیں، درد میں ڈوبی ہوئی آواز گورکن خیردین نے بھی سنی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔